السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے۔ اور تیسرے والیوم کا جو باب ہے وہ ہے کتاب الفضائل والشمائل کہ فضیلتوں اور شمائل کے بارے میں جو ہے حدیث ہیں وہ اس باب میں موجود ہیں، اور اس میں آج کا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے معراج کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5862۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے مالک بن ثمامہ سعصہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق انہیں بتایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، پھر میرے پاس ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تاشت لایا گیا، میرے دل کو دھویا گیا، پھر اسے بھر دیا گیا، پھر اسے واپس اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے پھر میرے پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی سفید رنگ کی براق نامی ایک سواری میرے پاس لائی گئی، وہ اپنی انتہائی نظر تک اپنا قدم رکھتی تھی، مجھے اس پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتھ لے چلے، حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور وہ دونوں خالہ زاد تھے۔ فرمایا یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان دونوں کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی خوش آمدید، نبی صالح خوش آمدید۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا، جب میں ادھر پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچا۔ پھر دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کی۔ پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی صالح نبی خوش آمدید۔ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ وہ پانچواں آسمان پر پہنچے، اور انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کی تو ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کریں۔ پس میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور نبی صالح خوش آمدید۔ پھر وہ مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے انسان ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید۔ جب میں ان سے آگے بڑھنے کا لگا تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت کے جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے زیادہ ہوں گے۔
پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس سے کے میوے بیر حجر کے مٹکوں کی طرح تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ انہوں نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری تھیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا 2 باطنی نہریں، یہ 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں، اور 2 ظاہری نہریں ہیں اور یہ نیل و فرات میں ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا۔ پھر میرے پاس شراب، دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا۔ میں نے ان میں سے دودھ والا برتن اٹھا لیا۔ انہوں نے فرمایا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھے پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا اور موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کر کے درخواست کریں۔ میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئی۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی بات کی۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر 10 نمازوں کی تخفیف فرما دی۔ میں موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی۔ میں پھر حاضر و خدمت ہوا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ میں پھر اللہ کے پاس گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئی اور مجھے ہر روز 10 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر ویسے ہی فرمایا۔ میں پھر رب کے حضور گیا تو مجھے ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اپنی امت کے لیے اس سے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے تخفیف نماز کے لیے اتنی مرتبہ سوال کیا ہے، لہٰذا اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے 5 نمازوں کا اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی۔ حدیث نمبر 5863۔ ثابت بنانی انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لائے گی اور وہ سفید لمبا چوپایا تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنے قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا۔ وہاں میں نے اسے اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 1 برتن شراب اور 1 برتن دودھ کا لائے تو میں نے دودھ کا برتن منتخب کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس کے بعد راوی نے حدیث سے ثابت کہ ہم نے روایت بیان کی ہے۔ پھر فرمایا میں آدم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، خیر و برکت کی دعا فرمایا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کی شان یہ ہے کہ انہیں نصف حسن عطا کیا گیا ہے، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا دعا۔ اس روایت میں راوی نے موسیٰ علیہ السلام کے رونے کا ذکر نہیں کیا اور فرمایا 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہاں داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبکہ اس کا بال مٹکوں کی طرح تھا۔ جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت بدل گئی۔ اللہ کی مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے میری طرف جو وحی کی کرنی تھی وہ کر دی اور دن رات میں مجھے پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی۔ میں حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا ہر روز 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔
کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ فرمایا میں اپنے رب کے پاس گیا تو عرض کیا، رب جی میری امت پر تخفیف فرمائے، مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئی۔ میں نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے یہ 10 گنا اجر ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ اسے نہ کر سکے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ کسی نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اس برائی کا ارتکاب نہیں کرتا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے لیے 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا اپنے رب کے حضور پاس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں نے اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا ہوں، لہٰذا مجھے اس تخفیف کی درخواست کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حدیث نمبر 5864۔ ابن شہاب انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابو ذر حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے آب حیات آب زمزم کے ساتھ دھویا، پھر وہ اپنے حکمت و ایمان سے بھری ہوئی سونے کی تشت لائے، اسے میری سینے میں ڈال دیا، پھر اسے جوڑ دیا، میرا ہاتھ پکڑا مجھے آسمان کی طرف لے گیا۔ جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے محافظ کا دروازہ کھولو، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل۔ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان دنیا پر چلے گئے اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ اس کے دائیں طرف تھے اور کچھ اس کے بائیں طرف۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب اپنی بائیں جانب دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے۔ انہوں نے کہا خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں اور بائیں یعنی جو گروہ ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ ان کے دائیں طرف والا گروہ اہل جنت کا ہے اور ان کے بائیں طرف والا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ پھر مجھے دوسرے آسمان تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے محافظ کا دروازہ کھولو، اس کے محافظ نے انہیں بھی ویسے ہی کہا جیسے پہلے آسمان والے محافظ نے کہا تھا۔ انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے آسمان میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم سے ملاقات کی، اور ابو ذر نے یہ بیانی کی کہ ان کی منازل کیسی ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو انصاری رضی اللہ تعالیٰ دونوں بیان کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند جگہ پر پہنچ گیا کہ میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ ابن حزم اور انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس ہوا اور میرا گزر موسیٰ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے فرمایا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی۔ انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کا کچھ حصہ کم کر دیا۔ میں موسیٰ کے پاس واپس آیا تو میں نے انہیں بتایا کہ اس نے ان میں سے کچھ کم کر دیا۔ انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ میں واپس گیا اور اپنی بات دہرائی تو ان میں سے کچھ اور کم کر دی گئی۔ پھر میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں نے پھر اس سے درخواست کی تو اس نے فرمایا وہ ادائیگی میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس پھر جائیں۔ میں نے کہا مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جانے سے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، وہاں موتیوں سے کے گنبد تھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ حدیث نمبر 5865۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد یہاں تک ہے۔ اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں اور اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ یہیں آ کر رکتا ہے اور پھر یہاں سے احکام لیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپا تھا اس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن مسعود نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے
جیسا کبیرہ گناہ نہیں کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 5866۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حجر حتیم میں کھڑے ہوئے دیکھا جب قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کیے، لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی۔ میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اسے میری نظروں کے سامنے بلند کر دیا۔ میں نے اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ مجھ سے جس بھی چیز کے متعلق سوال کرتے تو میں انہیں بتا دیتا۔ میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں دیکھا۔ میں نے اچانک موسیٰ علیہ السلام کی حال قیام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کا قد میانہ ہے اور بال گھنگریالے ہیں، گویا وہ شنو قبیلے کے آدمی ہیں۔ پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی ان سے بہت زیادہ مشابہت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ چنانچہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے مجھے کہا، محمد یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، آپ اسے سلام کریں۔ میں نے اس کی طرف توجہ کی تو اس نے مجھے سلام کرنے میں پہل کی۔ حدیث نمبر 5867۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، جب قریش نے واقعہ معراج کے متعلق مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، چنانچہ میں نے اسے دیکھا کر اس کی علامات بیان کرنی شروع کر دی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔